بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام انسائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلیم بخاری. ناظرین, جیسا کہ آج کل جو صورتحال درپیش ہے ملک میں, اس کے حوالے سے مختلف باتیں مختلف انداز میں, مختلف تشریحیں, مختلف انٹرپریٹیشنز کی جا رہی ہیں. سپریم کورٹ سے وزیر اعظم پاکستان کو 32 سیکنڈ کی سزا ملنے کے بعد خیال یہ تھا کہ شاید اس سے معاملہ اب ختم ہو جائے گا, جو ٹینشن ہے اس میں کسی حد تک کمی ہوگی, لیکن ہوا بالکل الٹ. اگر آپ دیکھیں تو وزیر اعظم پاکستان نے اسمبلی میں جو تقریر کی اس کی انٹرپریٹیشن مختلف انداز سے کی جا رہی ہے. کوئی اس کو سپریم کورٹ کی ایک اور توہین سے تشبیہ دے رہا ہے, کوئی اسے ایک ڈیفیٹڈ آدمی کی چیخ کہہ رہا ہے, جس کے منہ میں جو آ رہا ہے وہ کہتا چلا جا رہا ہے. اور یہ کوشش ابھی بھی کسی طرف سے نہیں ہو رہی کہ صورتحال کا ادراک پوری طرح سے کر کے اور اس کے حل کی طرف بڑھا جائے. اس پر گفتگو کرنے کے لیے ہم نے جن احباب کو آج دعوت کلام دی ہے, ان میں میرے ساتھ پاکستان مسلم لیگ کے MNA ہیں جناب نصیر بھٹا صاحب, وہ تشریف فرما ہیں, اور ان کے ساتھ سردار خرم لطیف کھوسا صاحب ہیں جو پیپلز لائر فورم پنجاب کے صدر ہیں اور پیپلز پارٹی کی نمائندگی ظاہری طور پہ وہ کر رہے ہوں گے. تو گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ہم اپنے ناظرین کی لائیو کالز جو ہیں اس کا انتظار کریں گے. اس کے لیے ہمارا نمبر لکھ لیجئے گا 363-121-69. میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں 363-121-69. آپ کال کیجئے اور کوئی سوال اگر آپ ہمارے مہمانوں سے پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ ہم براہ راست آپ کو اس کا جواب جو ہے پہنچا دیں گے. بھٹا صاحب, ویلکم ٹو دا شو. شکریہ. بھٹا صاحب, جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا اس کے بعد خیال یہ تھا کہ یہ جو ایک تصاد کی یا تصادم کی صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں وہ شاید کسی ایک طرف بیٹھ جائے گی, لیکن ہوا الٹ. آپ کے بالکل سامنے ہے صورتحال. آج اپوزیشن جماعتیں اس کی اپنی تشریح کر رہی ہیں, پیپلز پارٹی اور وزیر اعظم پاکستان اس کی اپنی تشریح کر رہے ہیں. اسپیکر کا رول اچانک بہت امپورٹنٹ بنا دیا گیا ہے, جس کو ماضی میں صرف پوسٹ آفس سمجھا جاتا تھا اور آج بھی اس کی یہ تعویلات موجود ہیں مختلف حوالوں سے کہ اس کا کام اس ریفرنس کو سیدھا الیکشن کمیشن کو بھیجنے سے زیادہ نہیں ہے. آپ ذرا ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرمائیں اور بتائیں کہ اصل صورتحال ہے کیا. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں کہیں بھی ایمبیگوٹی ہوتی ہے قانون کے اندر, آئین کے اندر کوئی تشریح کی ضرورت ہوتی ہے تو اس کی جو تصریحات ہیں اور اس کی انٹرپریٹیشن کرنے کا جو حق ہے وہ صرف اور صرف اعلیٰ عدلیہ کو ہے, اور اس کی معاونت وکلا کرتے ہیں. اب یہاں پہ یہ جو کیس چلا ہے کنٹیمپٹ کا, یہ تقریباً 3 ماہ چلا ہے. تو اس میں پروسیکیوٹر جنرل بھی پیش ہوئے ہیں, اس میں ڈیفینس لائر بھی پیش ہوئے ہیں, اس کے اندر تمام لا جو ہے وہ ڈسکس ہوئے. اور کنٹیمپٹ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں, اونلی فار دی پرپز آف کنٹیمپٹ. اور اس کنٹیمپٹ کے اوپر الٹیمیٹلی 7 ججز کا جو بینچ ہے اس نے یہ ہولڈ کیا ہے کہ جو پرائم منسٹر گیلانی صاحب تھے he stands guilty. ٹھیک, انہوں نے لفظ استعمال کیا ہے the accused پرائم منسٹر سید یوسف رضا گیلانی is guilty of the contempt of court act of 2000 ordinance of 2003. ٹھیک, اس کے تحت انہوں نے سزا دے دی کہ جی ٹل رائزنگ آف دی کورٹ ہم سزا دے رہے ہیں, اور ساتھ پھر ریزننگ یہ لکھی کہ ہم ٹل رائزنگ آف دی کورٹ اس لیے سزا دے رہے ہیں, یہ سمبولک ہے, اور یہ چونکہ چند منٹ کی سزا ہے اس لیے اس کو سمپل سزا دے رہے ہیں چونکہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں سزا کے اور اس سزا کے جو نتائج ہیں وہ نتائج جو ہیں وہ اور بھی ہیں, وہ پھر ساتھ ہی زیادہ گمبھیر ہیں, بلکہ یہ کہا کہ وہ ایک اور ساتھ ایک جملہ لکھ دیا ہے سپریم کورٹ نے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کے نتائج جو ہیں وہ آرٹیکل 63(1)G کے تحت آئیں گے. ٹھیک, اور اس کے کانسیکوینسز جو ہیں وہ بھگتنا پڑیں گے. تو چونکہ وہ کانسیکوینسز بہت سخت ہیں اس لیے ہم نے سزا نرم رکھی. کہ سزا نرم. ایک لائیو کالر ہیں جی ہمارے ساتھ, سمیع صاحب لاہور سے. جی سمیع صاحب السلام علیکم. سمیع صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ سر کیا حال ہے؟ جی میں ٹھیک ہوں, بالکل فرمائیے. سر یہی وزیر اعظم صاحب کو مجھے سمجھ نہیں آیا, انہوں نے کیا ٹوپی ڈرامہ اس چیز کے بارے میں لایا. جب ایک عدالت نے حکم دے دیا ہے تو انہیں تو چھوڑ جانا چاہیے اپنا عہدہ. جی بہت شکریہ آپ کا سمیع صاحب, اس پر بات کرتے ہیں ہم. خود صاحب اپنے بھٹا صاحب میں آپ کے پاس واپس. خود صاحب
اگر آپ کو میں حوالہ دوں اعتزاز احسن صاحب کی پریس کانفرنس کا، ان کا کہنا یہ ہے کہ سزا اس جرم کی بھی دے دی گئی ہے جس کا حوالہ اصل کیس میں یا اصل پروسیڈنگ میں موجود ہی نہیں تھا. ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ ایک تاثر ہے اوور کل کا کہ شاید جرم اتنا سنگین نہیں تھا، سزا بہت سنگین دی گئی ہے. آپ کیا کہتے ہیں اس پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ کسی نے کہا تھا نا کہ شعر اور شاعری سے ڈرتے ہیں، کم عقل روشنی سے ڈرتے ہیں. ٹھیک، یہ فیصلے آج کے نئے نہیں ہیں. یہ سقراط بھٹو صاحب کا لے لیجئے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو سزا کی گئی، پھر کہا the bias is floating on the face of it. ابھی جس کی میرے دوست تشریح کر رہے تھے جس ججمنٹ کی، وہ انگریزی میں ہے، اس میں ورڈ شیل استعمال نہیں ہوا کہ کانسیکوینسز فلو کریں گے. مے کا ورڈ ہے، مے کو یہاں شیل ریڈ نہیں کیا جا سکتا. کیوں کہ ایک ریفرنس انہی کی پارٹی کا صبا صادق والا پڑا ہوا ہے ابھی اسپیکر صاحب کے پاس، اور اس کو کتنا عرصہ گزر گیا، انہوں نے فلور کراسنگ کی تھی، ابھی اس پہ فیصلہ نہیں آیا ہے، تو وہ ایک پریسیڈنٹ موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہم جب ایز قانون دان، جب طالب علم قانون کی بات کرے گا تو وہ قانون کی بات کرے گا. جہاں اپیل کا رائٹ موجود ہوتا ہے تو وہ فائنلٹی اٹین نہیں کرتی ہے ججمنٹ. اور اگر ایسے ہونے لگ پڑے تو جس کو سزائے موت ہو گئی نیچے والی کورٹ سے، اس کو تو پھر پکڑ کے پھانسی لگا دینا چاہیے جب اس کے پاس رائٹ آف اپیل ہے. اور پھر میں آج ایک چیز پہ حیران ہوں، جس وقت آپ کے ملک کے اوپر پریشر ہے نیٹو کا، امریکہ کا کہ سپلائی بحال کی جائے، اس وقت آپ اپنی منتخب حکومت کو کمزور کرنے کے لیے آپ تمام وہ حربے استعمال کر رہے ہیں جو کہ شاید اس لابی کو استعمال کرنے چاہیے تھے کہ کسی طرح آپ کی حکومت گھٹنے ٹیک دے اور کہے جی آپ ہمارا سوائل یوز کریں، ہمارے بندے بھی مارتے رہیں، آپ ڈرون اٹیکس بھی کریں اور آپ کا جدل کرتا کریں. پہلی دفعہ ہسٹری کے اندر پہلی دفعہ پرائم منسٹر اور پوری پارلیمنٹ نے یہ کہا ہے کہ ہم آپ کو یہاں پر اپنا سوائل استعمال نہیں کرنے دیں گے. کبھی میمو گیٹ کا معاملہ آ جاتا ہے، کیا نکلا اس میں سے؟ آپ مدانی ماری جا رہے ہیں، اس میں سے کیا نکلے گا؟ آپ کیوں پاکستان کی وفاق کو کمزور کرنے کے لیے اور اس کے جمہوری نظام کو ڈی ریل کرنے کے لیے یہ فورسز اس طرح ورک کر رہی ہیں؟ یہ کس لابی کی اختراع ہے؟ میں تو اس چیز پہ حیران ہوں. جی میں آتا ہوں اس کے اوپر واپس. ایک لائیو کالر ہیں جی ہمارے ساتھ، ریٹائرڈ میجر ارشد صاحب. جی میجر صاحب السلام علیکم. بخاری صاحب میں میجر ارشد بول رہا ہوں. جی جی میرا صرف ایک سمپل سا سوال ہے. جی فرمائیے. سپریم کورٹ کے فیصلے اتنے ان ایمبیگوس ہیں کہ اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا. اس سائنسی کرائسس کے لیے سپریم کورٹ از ریسپانسبل اور 18 کروڑ عوام کو ٹانگا ہوا ہے. اتنے لمبے کیسز چلانے ہیں. اعتزاز صاحب کیا وہ آرگومنٹ دیتے رہے؟ اٹ واز آل بیسڈ آن لائف. تھینک یو ویری مچ. جی تھینک یو ویری مچ. خوش صاحب آپ جو فرما رہے تھے، اسی پارٹی نے 3.5 سال تک آپ کے ساتھ بہت تعاون بھی کیا ہے اور فرینڈلی اپوزیشن ہونے کی اور پتہ نہیں کون سی جو باتیں جو ہیں وہ ان کو سننا پڑی. تو یہ کہنا ہے کہ یہ کمپین کر رہے تھے آپ کے خلاف، آپ سمجھتے ہیں؟ میری سن لیجئے گا، یہ انہوں نے کبھی بھی پیپلز پارٹی کی حکومت کو نہیں مانا. جب محترمہ یہاں پہ آیا کرتی تھی ایز پرائم منسٹر تو چیف منسٹر صاحب کہیں اور چلے جایا کرتے تھے، کہتے تھے میں نہیں مانتا ہوں. اسی طرح آپ دیکھ لیجئے کہ ایک محترم ان کے لیڈر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی میں صدر کو نہیں مانتا، دوسرے کہتے ہیں میں وزیر اعظم کو نہیں مانتا. وزیر اعظم کو ہٹانے کا ایک طریقہ کار قانون میں موجود ہے، اور اس وقت بھی پیپلز پارٹی کہتی رہی کہ خدا را ایسی روایتیں مت ڈالیے، اور پھر لندن میں ان کو ماننا پڑا کہ یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز تھے، جس کو انہوں نے لندن کے اندر ایک NRO کی شکل میں قوم سے معافی مانگ کے کہا ہم آئندہ یہ کھیل نہیں کھیلیں گے. یہ کھیل کھیلا گیا، 90 کی دہائی میں بھی کھیلا گیا. اس کا الٹیمیٹ کانسیکوینس کیا ہوا کہ میاں صاحب کو بھی باہر جانا پڑا، اور یہاں پر آنے کے لیے ان کو یہاں پر اپنی پارٹی سے بھی جھوٹ بولنا پڑا کہ میں نے کوئی NRO سائن نہیں کیا تھا. پھر کہتے 5 سال کا کیا تھا، پھر کہتے جی مجھے نہیں پتا تھا کہ 10 سال کا. آپ کے پاس بھی واپس آؤں گا، بھٹا صاحب جواب بھی لیتے ہیں. اس وقت ایک کالر ہیں جی بشیر صاحب ہمارے ساتھ. جی بشیر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم سلیم بھائی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت ہے؟ جی میں ٹھیک ہوں، فرمائیے. مزاج بخیر؟ بہت شکر. اچھا، گزارش یہ ہے کہ یہ ایک لیٹسٹ ایشو آیا ہے، وزیر اعظم صاحب کی نااہلی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. تو آج میاں نواز شریف صاحب یہ وقت چینل میں اس کو یہ نوائے وقت اخبار نے پروموٹ کیا تھا، تو آج ایک بار پھر میاں نواز شریف صاحب جمہوریت کو کیوں کرنا چاہتے ہیں جبکہ ان کا کوئی خون پسینہ نہیں شامل ہے اس کے اندر. اور پاکستان پیپلز پارٹی، اس کی قیادت محترمہ بے نظیر بھٹو شہید سمیت قیدیں کوڑے، ان کو مفت میں جمہوریت ملی ہے. اس لیے میاں نواز شریف صاحب آج ایک بار پھر 1988 اور 1990 کی غلیظ سیاست پر اتر آئے ہیں. کیوں پاکستان کو مسائل میں دھکیلنا چاہتے ہیں؟ جی بہت بہت شکریہ آپ کا جناب بھٹا صاحب. گفتگو آپ نے سنی. خود صاحب جب اگر آپ آئین کی بات کریں گے، آپ قانون کی بات کریں گے، آئین کی حکمرانی کی آپ بات کریں گے، ڈھنڈورے آپ پیٹیں گے،
جب محترمہ بے نظیر بھٹو نے خود یہ کہا تھا کہ میں چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے گھر پر جھنڈا لہراؤں گی, میں اس کو چیف جسٹس مانتی ہوں. اس کے بعد مسلم لیگ نون نے یہ گناہ کیا کہ اس چیف جسٹس کو واپس اس کی کرسی پہ لانے کے لیے اس عدلیہ کو جس کو پابند سلاسل کیا تھا, جس کی پیروی اب یہ کرنا چاہ رہے ہیں, اس عدلیہ کو واپس لانے کے لیے, کرسیوں پہ بٹھانے کے لیے مسلم لیگ نون نے یہ غلطی کی کہ ہم لوگوں نے کہ شہباز شریف صاحب نہیں چاہتے تھے, یہ ہم لوگوں نے ایک لانگ مارچ کیا اور اس لانگ مارچ کے نتیجے میں دنیا نے ہمارا ساتھ دیا, میاں نواز شریف کا ساتھ دیا, اور اس نتیجے میں ان کو پھر صبح سحری کے وقت آ کر کے نیشنل ہک اپ کے اوپر یہ اعلان کرنا پڑا کہ ہم لوگ عدلیہ کو بحال کر رہے ہیں. اب ایک بریک کا وقت ہے ناظرین, چلتے ہیں ایک بریک پر, بریک سے واپس آئیں گے تو بات کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ایک کالر ہیں جی ہمارے ساتھ, عامر صاحب لاہور کینٹ سے. جی عامر صاحب السلام علیکم. السلام علیکم سر. جی فرمائیے. جی میرا سوال یہ ہے کہ جب بھی میاں صاحب اصولی بات کرتے ہیں, ماشاءاللہ وہ ہی از موسٹ پاپولر لیڈر آف دس کنٹری, تو ان کو یاد آ جاتے ہیں ان کے پرانے کیس. تو ان کو پیپلز پارٹی والوں کو پوچھیں کہ ان کے پرانے کیس لے کے آئیں. کبھی فاروق نائک صاحب بولتے ہیں, کبھی یہ بولتے ہیں رحمان ملک صاحب, تو کوئی ان کے پاس کوئی کیس ہیں تو لے کے آئیں. وہ تو 4 سال بڑے انہوں نے صبر سے کی اپوزیشن. جی بہت بہت شکریہ آپ کا جناب. کوئی صاحب آپ کے پاس آنا پڑے گا مجھے. کالر کی بات آپ نے سنی, ابھی ہم نے پریس کانفرنس بھی دیکھی جو نائک صاحب نے کی. تو یہ جو ایک اچانک پھر, اور جو رحمان ملک صاحب نے جس ریفرنس کا حوالہ دیا ہے کہ وہ ریفرنس لائیں گے, اور اس میں پرانی وہ جو مہران بینک ہے اس کا حوالہ بھی ہے, برطانیہ میں کوئی ڈیفالٹر تھا اس کا حوالہ بھی ہے. تو یہ پارٹی کی پالیسی کے تحت پریشر ڈالنے کے لیے یا آؤٹ آف بلو ہے, یہ کیسے؟ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے پولیٹیکل پولرائزیشن اور ماضی سے سبق سیکھا اور ایک میچور سیاست کی اس ملک میں روایت ڈالی ہے. اور میاں صاحب بھی جب تک وہ اس پہ رہے جو میثاق جمہوریت تھی تب تک ٹھیک چلتا رہا. ٹھیک. یہ کیسز اوپن, ایئر مارشل اصغر خان کا جو کیس ہے, مہران بینک سکینڈل جو ہے, یہ سپریم کورٹ نے اوپن کیا ہوا ہے. اور میں سپریم کورٹ سے امید کرتا ہوں کہ جیسے میمو گیٹ کو بنایا گیا, یا میمو تو ایک آفیشیل ڈاکومنٹ ہوتا ہے, مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہ اختراع کہاں سے نکلی اور کون لے کے آیا تھا اس کو. جیسے ان کیسز کی بابت یہ کیا گیا, وزیر اعظم کا کیا گیا, اس کیس کا فیصلہ آپ جلدی کریں, جوڈیشل پالیسی یہ کہتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یہ کیسز پینڈنگ پڑے ہیں, ان کیسز کی بابت ہم سیاست نہیں کرنا چاہتے. پیپلز پارٹی کبھی بھی ذاتیات پہ نہیں آتی ہے. پیپلز پارٹی ہمیشہ ڈے 1 انسیپشن سے آئیڈیالوجیز کی بات کی. تبھی میں نے آج آپ سے یہ کہا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے اس وقت جب آپ کے اوپر امریکہ پریشر ڈال رہا ہے کہ ہماری نیٹو کے بحال کریں سپلائز, تو ہمارے انٹرنل وہ کون لوگ ہیں جو کس ایجنڈے کے اوپر لے جا کر وہ گورنمنٹ کے اوپر پریشر ڈالنا چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی ڈیل کٹ ہو جائے اور وہ سپلائز کس کا ایجنڈا ہے. یہ میں تو بات یہ کر رہا ہوں, یہ کیسز باہر طور پینڈنگ پڑے ہیں, آپ بہت وسعت دے رہے ہیں موضوع کو, یہ اس کے اندر ایویڈنس موجود ہے. میں تو آپ کو برملا کہہ رہا ہوں اس چیز. آج آپ دیکھیے کہ کوئی بات کر رہا ہے کہ سلالہ چیک پوسٹ کے اوپر فوجی مر گئے تھے, کوئی بات کر رہا ہے کہ جی ہم نے نیٹو سپلائی بند کیا ہے. بات ایک ہی کی جا رہی ہے. آپ دیکھیے کہ کوئی اتنی لے کے گیا ہے پٹیشن کہ جی یہ فلاں کر دے, یا آپ اس کو جو ہے اپنا ان کی جو وہاں سے اٹیکس آتے ہیں وہ کیا ہماری کوئی کورٹ روک سکتی ہے ان کو, یا سپلائز کورٹ روک سکتی ہے. یہ ایک پولیٹیکل گورنمنٹ کا ویژن اور سٹینڈ تھا کہ انہوں نے عوام کی آواز کو پالیسی میں ڈھال کر کہا بھائی نو مور, دیٹس اٹ, یو ہیو ٹو ڈو مور ناؤ. اور ایسے وقت کے اوپر یہ پریشر ڈالنا, میں تو اس کو کچھ اور سمجھوں گا. اگر آپ اجازت دیں تو ایک لائیو کالر اور ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی فرمائیے. جی میں شاہد بول رہا ہوں لاہور سے. جی شاہد صاحب. بخاری صاحب گزارش یہ ہے کہ ابھی تک جو بھی سوال آپ نے خرم صاحب سے کیا ہے نا جی, سوال چنا ہے اور جواب گندم آ رہا ہے. اس وقت قوم اتنی بات جانتی ہے کہ ایک آئین شکن وزیر اعظم جو ہے وہ اسپیکر کے آنچل کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ بتائیں قوم کو اصل میں کیا کرنا چاہیے؟ جی آپ کا یہ سوال جو ہے پہنچ گیا ہم تک, اور اس پر جواب لیں گے کھوسا صاحب سے. جی بھٹو صاحب. دیکھیں بات مکس اپ ہو رہی ہے, وہ اس لیے کہ ہم نیٹو کے معاملات کو, یو ایس کے معاملات کو, اپنے فورن معاملات کو, یہ تو ہماری ایگزیکٹو اتھارٹی کے کام ہے کہ ہماری حکومت جو ہے وہ نیٹو کے ساتھ کس طرح ڈیل کرتی ہے,
کیا ہم لوگ بطور ایک اپوزیشنسٹ کے جو 92 سیٹیں لے کر کے قومی اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے اس قرارداد کے اوپر ووٹ نہیں کیا؟ ہم نے بھی ووٹ کیا کہ بھائی نیٹو کے ساتھ, ہم نے امپاور کیا گورنمنٹ کو کہ آپ نیٹو کے ساتھ ایک آنر اور ڈگنیٹی کے ساتھ بات کرو. سلامتی کی کمیٹی جو ہے اس کے اندر بھی آپ, سلامتی کمیٹی کے اندر ہم سب لوگ ہیں, ہم نے اس کے اندر کنٹریبیوٹ کیا. جہاں پہ اگر ہماری فورسز کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, دیکھیں سیاچن میں کون پہلے گیا؟ نواز شریف گیا ہے. سیاچن میں تو کوئی گورنر, کوئی وزیر اعلیٰ, کوئی وزیر اعظم, صدر لغاری صاحب, کوئی پریزیڈنٹ بعد میں گئے ہیں نا, بعد میں گئے ہیں. پہلے تو سارے لوگ خاموش رہے ہیں. ہم نے اوپر جا کے آپریشن دیکھا ہے, ہم نے اوپر جا کر کے وہاں پہ بات کی ہے, اپنے جوانوں کا حوصلہ بڑھایا ہے. تو یہ بات الگ سے بات ہے. دوسری بات اگر آپ مجھے قطع کلامی کی اجازت دیں, ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم چونکہ یہ بڑے بھاری اقدامات کر رہے ہیں نیشنل سوورینٹی کے لیے, نیشنل انٹیگریٹی کے لیے, اس لیے ہم پر پریشر ڈالا جا رہا ہے. بھاری جب اقدامات کر رہے ہوتے ہیں تو کیا عدالتوں کو تالے لگا دیے جاتے ہیں؟ عدالتوں کی حکم عدولی شروع کر دی جاتی ہے, اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. اپنے جو ڈومین ہے اس کے اوپر سب لوگ کام کر رہے ہیں. عدالتیں کس لیے بیٹھی ہیں؟ عدالتیں تو اوور سائٹ ہیں. ہمارا پارلیمنٹری اوور سائٹ ہے, کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں, اسٹینڈنگ کمیٹیاں ہیں, پارلیمنٹری اوور سائٹ ہم کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جی چونکہ وہاں پہ جنگ ہو رہی ہے اس لیے ہم لوگ عدالتیں بند کرتے ہیں. یہاں جنگ کے اس کے بارے میں تو چرچل نے کہا تھا کہ کیا ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں؟ کسی نے پوچھا تھا کہ آپ جنگ جیت جائیں گے, تو اس کے جواب میں اس نے یہ پوچھا تھا کہ کیا ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں؟ تو کہا گیا کہ عدالتیں کام کر رہی ہیں. تو اس نے کہا کہ ہم جنگ جیت جائیں گے. میننگ دے بائے کہ ہمارے معاشرے کا کوئی بھی طبقہ, کوئی بھی ادارہ, ہماری گورنمنٹ کا کوئی بھی ادارہ اگر ڈس فنکشنل کر دیا جائے محض اس بنیاد کے اوپر کہ ہم لوگ حالت جنگ میں ہیں, تو پھر تو یہ سارا کا سارا جو ہے. اب اگر دیکھیں نا, اب کس نے ماننا ہے اس حکم کو؟ کس کے اوپر اس حکم کا اطلاق ہوتا ہے؟ اس حکم کا اطلاق اس وقت سید یوسف رضا گیلانی کے اوپر ہوتا ہے, جو ایگزیکٹیو اتھارٹی ہے, جس کا یہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ پالیسی چلانی ہے. No more the prime minister, who is no more even the member of the parliament. He is still the prime minister, he is still the member of parliament. اس کے اوپر جب بات آتی ہے اور آئین کے مابعد جب بات آتی ہے تو بالکل مروڑ اٹھتے ہیں. بات ایک طرف ہم چلنے کے لیے بھٹو صاحب, میرے خیال میں بات جو ہے کوئی کاغذ پڑے بیٹھے ہیں جو شاید ابھی لکھا جا رہا ہے یا لکھا نہیں گیا, اس کاغذ کی یہ بات کر رہے ہیں. جو کاغذ ہم نے پڑھے ہیں, اگر یہ لوگ جو ہے ایک بریک پہ چلتے ہیں تو اس کا ہمیں ویلکم بیک ناظرین. میرے خیال سے گفتگو دوبارہ شروع کرنے سے پہلے ایک لائیو کالر ہے ہمارے ساتھ, افضل صاحب, ان سے بات کرتے ہیں. جی افضل صاحب, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی میرا کوشچن نہ کہ بھٹا صاحب سے, بھٹا صاحب کے حلقے سے ہی میں بلانگ کرتا ہوں, ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. میرا کوشچن پیپلز پارٹی کے رہنما سے ہے, یہ جو گورنر پنجاب کے فرزند بیٹھے ہوئے ہیں, جی جی, کہ یہ کتنی ڈٹائی سے یہ سپریم کورٹ کے آرڈرز کو اپنے پاؤں کی نوک پر رکھے ہوئے ہیں, یہ کیا چاہتے ہیں عوام سے؟ یہ جو آپ نے لفظ استعمال کیے ہیں تو بذات خود توہین عدالت میں آتے ہیں. خدا کے لیے ذرا تھوڑا سا سلیکٹو ہو جائیں, نہیں ہم جواب لیتے ہیں ان سے. پہلے مجھے موقع دے دیں, سر یہ سوال چونکہ براہ راست ان سے ہے تو مختصر سا لے کے پھر آپ کے پاس آتا ہوں. ایک کالر نے یہ بھی کہا کہ جناب وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اسپیکر کے آنچل کے پیچھے چھپ رہے ہیں. ابھی یہ آپ نے دوسری بات سن لی ہے, کیا ریئیکشن ہے آپ کا؟ دیکھیں جی, یہ دونوں میرے پاکستانی بھائی ہیں, ٹھیک, اور مجھے خوشی ان کا سوال سن کے, ان کا طریقہ کار بیان کرنے کا اپنا, ٹھیک. اور ہم یہی کہتے ہیں کہ ماضی میں جب بھٹو صاحب کو پھانسی دی گئی تو وہ فیصلہ کسی نے نہیں مانا آج تک. جس وقت پیپلز پارٹی کی حکومت گرائی گئی اور بحال نہ کی گئی, کورٹ سے کسی نے نہیں مانا. میاں صاحب کی ہوئی, انہوں نے کہا جی بہت اچھی بات, فابیا, ہم نے کہا اچھی روایتیں ڈلیں گی. اسی طرح فیصلے آتے رہے, کوئی سیاہ فیصلے, کوئی سفید فیصلے, کوئی چمک کے فیصلے, جس نے قوم کو ڈیوائیڈ کیا. اور آج حالت یہ ہے کہ ہم آؤٹ آف فرسٹریشن الفاظ کا بھی وہ اعتدال نہیں رکھ سکتے بات کرتے ہوئے, کیونکہ بھٹا صاحب کے حلقے سے میں احترام کرتا ہوں, بھٹا صاحب کا بھی احترام کرتا ہوں, ان کے جذبات کا بھی احترام کرتا ہوں. کیا کسی پیپلز پارٹی والے سے یہی بات اگر پوچھی جائے تو اس کے کیا جذبات ہوں گے؟ آپ آج کل سڑکوں پہ دیکھ رہے ہیں, آج کل فیصلے جلائے جا رہے ہیں, آج کل عدالت کی بابت یہ کہا جا رہا ہے کہ ایئر مارشل عسکر خان کا کیس فیصل کیوں نہیں کیا جاتا ہے, بھٹو صاحب کا کیس دوبارہ عدالت میں موجود ہے, اس کا فیصلہ کیوں نہیں کیا جاتا ہے. یہ سوال میرے دل میں بطور پاکستانی آتا ہے, اور میں اپنے بھائی سے شیئر کروں گا
کہ جب نیٹو کا پریشر اور امریکہ کا دنیا کا پریشر ہے تو ہمیں عدالتوں کا اور انٹرنل پریشر کیوں دیا جا رہا ہے؟ کہ وہی بات جب بھٹو صاحب نے کہا تھا امریکنز کو وائٹ ایلیفنٹ، تو وہاں سے انہوں نے کہا تھا وی ول میک یو این ایگزامپل، اور ہنری کسنجر نے اپنی کتاب میں لکھا تھا ہم نہیں چاہتے کہ وہ تاریخ دہرائی جائے کہ میاں صاحب یہاں سے رخصت کیے جائیں سعودی عرب کے لیے اور پھر جب واپس آئے تو دھکے مار کے بھگایا جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمام محب وطن پاکستانی، نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، ایم کیو ایم ہو، دیگر جتنی پارٹیاں ہیں، وہ مل کر اس پاکستان کی بنیادوں کو مضبوط کریں۔ بھٹو صاحب واٹ از یور ٹیک؟ یہ جو ایڈمیشن ہے ان کے بہاف کے اوپر کہ پیپلز پارٹی کے جو لوگ ہیں فیصلوں کو جلا رہے ہیں، تو یہ صورتحال جو ہے یہ ہے جو کہ غمازی کرتی ہے اس ذہنیت کی کہ اگر تو حق میں فیصلہ ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر حق میں فیصلہ نہیں ہے، اگر حق میں فیصلہ نہیں ہے، اگر حق میں فیصلہ نہیں ہے تو اس کو چمک کا فیصلہ کہہ دیجئے گا، اگر حق میں فیصلہ نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں جی اس کی انٹرپریٹیشن ہم اپنی کریں گے۔ بھئی آپ کے پاس آپ خود کہہ رہے ہو کہ آپ کو اپیل کا حق ہے، بھئی اپیل کرو، کس نے روکا ہے؟ اب جب اپیل نہیں ہوتی تو مجھے یہ بتائیں کہ وہ فیصلہ جو 7 ججز نے کیا ہے اور جس کو یونینیمس فیصلہ کیا ہے، جس کے سامنے انہوں نے خود وہاں پہ اپنے وکلا کو پیش کیا، انہوں نے آرگو کیا، اگر اس عدالت کے اوپر عدالت کے اوپر ان کو اعتماد نہیں تھا تو آج یہ کس منہ سے کہہ رہے ہیں کہ فلاں جرم جو تھا اس کو انڈائٹمنٹ میں نہیں آیا تھا؟ اگر انڈائٹمنٹ میں نہیں آیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ فیصلے کی گریویٹی کو مانتے ہیں، دوسری طرف فیصلے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور دیکھیں اگر یہ اپیل کرنے جا رہے ہیں، اگر یہ ڈسکوالیفائی نہیں ہو رہے، اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈسکوالیفائی نہیں ہے تو پھر ان کو اپیل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اپیل کرنے کی اس وقت ضرورت ہے کیونکہ اس فیصلے کے 2 حصے ہیں، اس فیصلے کے 2 حصے ہیں، اس فیصلے یہ دونوں ٹائم لے رہے ہیں، میرا بھی لے رہے ہیں اور اپنا بھی ٹائم لے رہے ہیں، میں ان کو مبارک دیتا ہوں۔ دیکھیں یہ دیکھیں میری بات سنیں، 2 حصے ہیں اس فیصلے کے۔ ایک حصہ یہ ہے کہ اس کی سینٹنس ریکارڈ ہوئی ہے، اور سینٹنس ریکارڈ کیا ہوئی ہے؟ ٹل دی رائزنگ آف دی کورٹ، جب ایکسیکیوٹ ہو گئی، اب رہ گیا کنوکشن کا معاملہ۔ کنوکشن کے اوپر انہوں نے اپیل دائر کرنی ہے، بسم اللہ اپیل دائر کریں، یہ ان کی اپنی انہوں نے۔ مگر کھوسا صاحب وہ یہ فرما رہے ہیں کہ عام حالات میں ڈیٹیل ججمنٹ ساتھی دے دی جاتی ہے فری آف کاسٹ۔ اب وہ کہتے ہیں کہ جب وہ آئے گی تب ہم اپیل کریں۔ شارٹ ججمنٹ کے اوپر اپیل داخل کرنے میں کوئی اس کے اوپر رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر ان کو ڈیٹیل ججمنٹ چاہیے تو ڈیٹیل ججمنٹ کے لیے بھی یہ اپلائی کر سکتے ہیں، اور کل اگر انہوں نے اپیل داخل کرنی ہے تو اس کا یہ فائدہ اٹھائیں۔ لیکن اب یوسف رضا گیلانی از این ایکس پرائم منسٹر، اب یوسف رضا گیلانی جو ہے اور اب یوسف رضا گیلانی جو ہے وہ پارلیمنٹ میں اگر آتا ہے، اگر پارلیمنٹ میں آتا ہے تو اس کا یہ اسپیکر کو یہ اختیار ہے کہ اس کو سارجنٹ اینڈ آرمز کے ذریعے یوسف رضا گیلانی کو باہر نکالے، کیونکہ یوسف رضا گیلانی is a stranger in the parliament, I tell you. Yusuf Raza Gilani is a stranger. He is an ex-prime minister. He is no more a prime minister. And he cannot come, I tell you very frankly, یہ custodian of the house ہے, who is the speaker of the assembly, اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنی پارٹی پولیٹکس سے باہر نکلے اور بطور کسٹوڈین ایک فیصلہ کرے کہ ایک ایسا شخص جو ایلین ہے، جو اسٹرینجر ہے، he cannot come in the national assembly, he cannot take the proceedings of the national assembly, he cannot participate in the national assembly proceedings, therefore he اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ جو تقریر کی ہے نا پرائم منسٹر نے، وہ اسمبلی پروسیڈنگ کا حصہ نہیں ہے، اور وہ اسمبلی پروسیڈنگ کا حصہ اگر انہوں نے بنایا ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کو سکریت کیا جائے۔ میری گزارش یہ ہے کہ انہوں نے بات میری سنی نہیں، جو آپ کیا دیں گے؟ ایک کارنر ہمارے ساتھ ان کی بات لے رہے تھے، لیکن اگر 2 آوازیں ایک ساتھ جائیں گی تو وہ سمجھ یہ تو نہیں سننا چاہ رہے۔ جی السلام علیکم۔
السلام علیکم جی. جی فرمائیے. خواجہ انجم بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی خواجہ صاحب. کتنے دکھ کی بات ہے کہ حقوق العباد کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی کوئی استثناء نہیں دیا، اور رسول خدا نے اس وقت استثناء ختم کر دیا جب انہوں نے کہا کہ میری بیٹی فاطمہ چوری کرے اس کا ہاتھ کاٹ دو. وہ استثناء اس وقت بھی حضرت عمر نے ختم کر دیا تھا جب اس سے بدو نے روک دیا تھا کہ بھائی تم نے خطبہ نہیں دے سکتے، یہ قمیض کہاں سے بنائی ہے. جناب والا یہ 248 آرٹیکل جس آئین کی بات کرتے ہیں یہ پری پلاننگ تھی کہ ہم نے ملک کو لوٹنا. وقت ختم ہوتا جا رہا ہے. اب اس کا جواب اس کے لیے پھر ایک دیکھیں جو امیونٹی کے حوالے سے بات ہے بخاری صاحب میری بات سنیں. امیونٹی کے حوالے سے جو ختم ہو گیا ٹائم. جی ناظرین گفتگو جو ہے اپنے عروج پر تھی، میری خواہش تھی اس کو طول دیا جا سکے لیکن وقت کی قلت جو ہے وہ آڑے آئی ہیں. دیکھیے پروگرام کی ابتدا میں جیسا میں نے کہا تھا ہم نے اپنے دونوں ساتھیوں کے ویوز سنے ہیں. کھوسر صاحب نے اپنی پارٹی اور پارٹی کے موقف کو خوب ڈیفینڈ کیا ہے. جناب نصیر بھٹا صاحب نے اس کی جو آئینی یا قانونی اشکال ان کے نزدیک ہو سکتی ہیں اس کی وضاحت کی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ ادراک ہوا ہوگا کہ جو کچھ بھی کہہ لیں، جیسے بھی دفاع کر لیں، صورتحال کو بہتر کرنے کے لیے دونوں بڑی جماعتوں کو کوشش کرنی پڑے گی، ورنہ اس کی سنگینی سے نتائج کچھ بھی نکل سکتے ہیں. اپنے میزبان سلیم بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.